بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا وہ ذات جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کو چشتی وائس چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا موضوع اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کے اندر کی گئے افعال اور خلوت کے اندر کی گئی باتوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اور تم اپنی بیویوں کے رازوں کی حفاظت کرنے والے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو معزز ناظرین، آیت بظاہر اس موضوع کے مطابق نہیں لگ رہی، لیکن جب بھی کوئی بندہ اپنا آپ پر ظاہر کرتا ہے یا اپنا راز آپ کو بیان کرتا ہے تو وہ آپ سے ایک عہد لے رہا ہوتا ہے کہ میں تجھ سے یہ راز کہہ رہا ہوں، میرے اس راز کی حفاظت کرنی تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا مجھ سے وعدہ ہے کہ تو نے میرے راز کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے معزز ناظرین و سامعین، راز کی حفاظت کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ وعدوں کو وفا کرو، ان وعدوں کے بارے میں کل بروز محشر تم سے پوچھا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے مرتبے والا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے سامنے اپنا آپ کھول دیتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنا آپ کھول دیتی ہے، یعنی اس کی بیوی اس کے سامنے اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی تشہیر کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کے اندر کی گئے افعال اور خلوت کے اندر کی گئی راز و نیاز کی وہ باتیں، ان باتوں کو پھر وہ باہر اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بروز محشر سب سے برے مرتبے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اوروں کے رازوں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔